اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 تک پڑھا تھا۔ اس سے آگے آج جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والا اور نہ تؤمنو مانو تم الا سوائے لیمن اس کی جو تابعہ پیروی کرے دینکم تمہارا دین کل کہہ دیں ان بے شک الہدا ہدایت خدا ہدایت اللہ کی ان کے یعطا دیا گیا احد ان کسی کو مثلا جیسا مثال ما کچھ ہوتا ہی تمہیں دیا گیا او یا یحاجوکم وہ حجت کریں تم سے اندا سامنے ربکم تمہارا رب کل کہہ دیں ان بے شک الفضل فضل بیاد اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یؤتیہ وہ دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ واسع وسعت والا بھی ہے علیم اور جاننے والا بھی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم جایا کرو ان کی محفل میں جا کے بیٹھا کرو، صبح کو اس رسول پر اس قرآن پر ایمان لایا کرو اور شام کے وقت اس سے منکر ہو جایا کرو۔ اس طرح سے یہ جو مسلمان ہیں ان کے بھی جو ایمان ہے وہ ڈگمگ ہوں گے، وہ کہیں گے کہ یہ شاید کوئی ایسا دین سچا نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کر سکیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے۔ اور اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور دیکھو کسی کی بات نہ ماننا، یعنی یہی اہل کتاب ایک دوسرے کو آپس میں کہتے ہیں، اور دیکھو کسی کی بات نہ ماننا مگر اسی کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے، یعنی صرف اس کی بات تم مانو جو تمہارا ساتھی ہو، جو یہودی ہو، جو نصارہ ہو۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، یعنی ہدایت صرف اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ تم جو کہتے ہو نا کہ کسی اور کی تم بات ہی نہ مانو، یہ بالکل آپ اب اس آیت کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے سامنے رکھیں اور ذرا سوچیں کہ کیا آج کل کے، میں نہایت ادب کے ساتھ عرض کرتی ہوں کہ آج کل کے جو علماء کرام ہیں کیا وہ بھی یہی بات نہیں کہتے؟ ہر فرقہ دوسرے فرقے کے مولوی کو، علماء کو وہ غلط کہے گا، یعنی علم تو صرف ہمارے پاس ہے، ہم ہی سیدھے راستے پر ہیں، اور جو دوسرا فرقہ ہے وہ تمہیں دین سے ہٹا دے گا تو تم اس کی بات مت سننا، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ لیکن اب آپ مجھے بتائیے کہ جب ہمارے پاس ایک اصل چیز ہوتی ہے، ایک اس کے مقابلے میں ڈپلیکیٹ چیز ہوتی ہے، ایک نقل چیز ہوتی ہے اس کی، تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ بھائی اصل میں یہ خوبیاں ہیں، اور جو نقل ہے اس میں تو ہاں یہ چیز کم ہے، یہ اس طرح سے کوئی بھی چیز ہو نا، کھانے والی ہے، پہننے والی ہے، جو بھی ہے۔ اور عورتوں کو تو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، جو لوگ برانڈڈ کپڑے اور برانڈڈ جوتے پہنتے ہیں نا، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اصل نہیں ہے، اس پہ تو یہ بس ٹیگ لگا ہوا ہے، اور اصل اندر میں یہ وہ چیز اصل میں نہیں ہے، پتہ ہوتا ہے نا یہ۔ تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب ہمارے پاس کوئی اچھی چیز پہلے سے موجود ہو تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نقلی چیز ہے، تو یعنی ہمیں جانچنے سے پتہ چلتا ہے نا۔ تو اگر ہم بس ایک ہی چیز کو استعمال کرتے جائیں گے اور کوئی دوسری چیز اس کے ساتھ ہم چیک ہی نہیں کریں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، تو ہم سمجھیں گے بس یہی سب کچھ ہے، یہی اصل ہے، یہی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم کسی دوسرے کی بات کو سنیں گے ہی نہیں، ہم کسی دوسرے سے گفتگو ہی کرنا پسند نہیں کریں گے، اس کا جو علم ہے وہ ہم اس کو جاننا ہی نہیں چاہیں گے کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے، وہ اپنی اس کی بات میں کتنی سچائی ہے، کتنی حقانیت ہے۔ جب ہم اس چیز کو پرکھیں گے ہی نہیں تو پھر ہمیں اچھی اور بری چیز کا، اصل اور نقل چیز کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کو سارے فرقوں کی جو بکس ہیں وہ پڑھنی چاہیے، جو احادیث ہیں وہ پڑھنی چاہیے،
جو قرآن کے ترجمے ہوئے ہیں نا، وہ بھی سب ہمیں پڑھنے چاہیے تاکہ ہمیں پہچان ہو سکے کہ حقیقت کیا ہے، کہاں پر ہم ڈنڈی ماری گئی ہے، کہاں پر حقیقت کو ہم سے چھپایا گیا ہے۔ اور باخدا یہ ہمیں تب ہی پتہ چلے گا جب ہم سب چیزوں کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہم دین کو سیریس ہو کر لیں گے کہ یہ کوئی وہ چیز ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت اہم قرار دی ہے۔ ورنہ اگر ہم سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے نا تو دین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ جو مضبوط رسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اس رسی کو تھام لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم اسے تھامے رہو گے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو سیریس نہیں لیں گے، اگر ہم ان چیزوں میں غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر یہ رسی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہم گمراہی کی دلدل میں جا گریں گے۔ تو اس لیے یہ بات نوٹ کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی اس بات کو رد کر رہے ہیں کہ دیکھو تم ان کی بات مت ماننا، تم بس ان کی بات ماننا جو تمہارے ساتھی ہیں، جو تمہارے دین کے اندر ہیں، ان کی بات تم ماننا بس۔ تو کیا وہ حق پر تھے؟ کیا انہوں نے ٹھیک کیا اپنے ہی دین میں؟ یعنی کہ وہ یہودیت ہی رہے، یہودی ہی رہے، تو کیا انہوں نے ٹھیک کیا؟ نہیں نہ کیا ٹھیک، وہ کامیاب نہیں ہوئے نا۔ تو اس لیے آپ کو سب کی بات سننی ہے، محبت کے ساتھ بات کرنی بھی چاہیے اور محبت کے ساتھ بات سننی بھی چاہیے، تاکہ جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ ہم پر واضح ہو سکے اور ہم حق اور سچ کی پیروی کر سکیں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اصل ہدایت جو ہے وہ اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ کسی کو وہ شے دی جائے جو تمہیں دے دی گئی ہے، یعنی وہ یہ خیال کرتے ہیں، ان کا یہ وہم ہے، یہ گمان ہے کہ جو اللہ نے نبوت تمہارے اوپر کی تھی نا، جو موسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر تشریف لائے تھے، تو اب کہیں وہ جو نبوت ہے وہ کسی اور کو بھی نہ دی جا رہی ہو، نہ دی جا سکے۔ یعنی وہ یہود و نصارہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں اور اس طرح کے وہ پراپوگنڈے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں، یا پھر وہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں، یعنی یہ اللہ کے حضور میں تمہارے خلاف حجت بن جائیں گی۔ یہ باتیں جو تم ان سے کہو گے دین کی، جو کچھ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو کچھ توریت میں لکھا ہوا ہے نا، اگر یہ باتیں یعنی تم ان سے کرو گے تو پھر کل کو وہی یہ باتیں تمہارے خلاف حجت بنائیں گے اپنے رب کے سامنے اور تمہیں جھوٹا ثابت کریں گے کہ اعلیٰ ان کے پاس تو ساری واضح نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے اس رسول کی حمایت نہیں کی، اس رسول کی اتباع نہیں کی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ فضل جو اللہ نے یعنی نبوت ایک فضل ہے، سب سے بڑا فضل ہے اللہ کا۔ اللہ کہتے ہیں فضل تو سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ یعنی وہ ایویں دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کو پتہ ہے، اس کو سارا علم ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا علیم ہے، سب سے ہر چیز کا اس کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ کون سی چیز کو کہاں پر رکھنا ہے، وہ سب سے بہترین جاننے والا ہے۔ تو پھر وہ اپنے علم کے مطابق وہ سارا کام کرتا ہے، ہر چیز، تمام فضل اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، بہت وسیع ہے اس کی چیزیں، کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی۔ اللہ بہت وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ یختص، وہ خاص کر لیتا ہے، بے رحمت ہی اپنے رحمت سے، من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بڑے ہی فضل کا مالک ہے۔ یعنی وہ خود مختص کرتا ہے، وہ خود چنتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے بندوں میں سے وہ اپنے بہترین بندوں کو خود چنتا ہے، خود منتخب کرتا ہے اپنے نمائندوں کو، جس کو اس نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے پسند کرنا ہوتا ہے، اس کو وہ خود اپنے لیے انتخاب کرتا ہے اس کا، اور اپنی رحمت کے لیے جس کو وہ چاہتا ہے،
اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یعنی تمام کا تمام فضل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَمِن اور سے اہل الکتاب اہل کتاب من جو ان اگر تمن ہو امانت رکھیں اس کو لیکن تارن ڈھیر مال جو ادے ہی ادا کر دے الیک کا آپ کو وامن ہم اور ان سے من جو ان اگر تمن ہو آپ امانت رکھیں اس کو بے دینارن ایک دینار لا جو ادے ہی وہ ادا نہ کرے الیک کا آپ کو الا مگر ما دمتا جب تک رہیں علیہ اس پر قائمن کھڑے ذالکا یہ بے انہم اس لیے کہ قالو انہوں نے کہا لیسا نہیں علینا ہم پر فی میں الامیجینا امی سبیل کوئی راہ ویقولون اور وہ بولتے ہیں اللہ پر اللہ الکاذبہ جھوٹ واہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس امانت رکھوا دو ڈھیروں مال تو وہ تمہیں پورے کا پورا واپس لوٹا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا نا آپ نے، اللہ تعالیٰ ذرا بھی تکلف نہیں کرتے، ذرا بھی اللہ تعالیٰ کسی سے یعنی شرماتے نہیں ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی برائیاں بیان کر رہے تھے کہ یہ خامیاں ہیں ان کے اندر، ان کی خامیوں کو جانو، اور اب اللہ تعالیٰ ان کی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اندر یعنی کچھ اہل کتاب میں سے تمام کے تمام اہل کتاب، تمام کے تمام یہود و نصارہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ڈھیروں چیز امانت رکھواؤ تو وہ تمہیں پوری کا پورا اس کو واپس لوٹا دیں گے، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھوا دو تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے۔ یعنی ان میں سے کچھ بہت امین ہیں، امانت دار ہیں، اور کچھ خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، مگر جب تک کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو، یعنی اگر تم کسی کو تھوڑا بھی دو اور پھر بھی وہ تم کو واپس نہ کرے یہاں تک کہ تم اس کے سر پر سوار رہو، اس سے مانگتے رہو، تو وہ تب تمہیں لوٹائے۔ یعنی اتنا خیانت کرنے والا ہے وہ۔ اور یہ اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان امیجین کے معاملے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یعنی کیا کہ یہ جو ہمارے ان پڑھ لوگ ہیں نا، یعنی جو آپ سمجھ لیں کہ جو علماء کرام تھے نا ان کے، وہ ان میں سے کچھ ایسا کرتے تھے، کچھ تو امانت دار تھے اور کچھ خائن تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں ہم تو بڑے ہیں نا، علماء کرام ہیں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں یہ امیجین کہتے ہیں کہ ان پڑھ، جن کو کچھ بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا، غریب کہہ لیں یا پھر نادار کہہ لیں، نیچے طبقے کے لوگ کہہ لیں، تو وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو ان کا مال ہے وہ ہمارا حق ہے، تو کوئی بات نہیں اگر ہم ان میں سے کچھ لے بھی لیتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، مال جو ہے نا، اگر آپ کے پاس کسی کافر کا مال بھی امانت ہے تو وہ آپ کو اسی طرح ہی واپس لوٹانا ہوگا، یہ اسلام کہتا ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب کیا تھا جب تمام کے تمام مکہ والے لوگ جو تھے نا وہ آپ کی دشمنی پر آمادہ ہو گئے تھے اور آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکے تھے معاذ اللہ، تو تب بھی آپ نے ان امانتوں کا خیال رکھا تھا، حتیٰ کہ وہ کفار کی امانتیں تھیں، مشرکین کی امانتیں تھیں، لیکن اللہ کے رسول نے جناب حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کی وہ سب امانتیں اور کہا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور آج کی رات اور صبح ان امانتوں کو ان کے جو لوگ ہیں، ان کے حقدار ہیں، ان تک پہنچا کے تو تم آ جانا۔ تو اس وقت بھی آپ نے امانتوں کا خیال رکھا، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کسی مشرک کی بھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کا وتیرہ تھا، یہودیوں کا وتیرہ تھا۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو دوسرے چھوٹے لوگ ہیں ان کی بس چیزیں ہماری چیزیں ہیں، تو اگر ہم نے لے لی ہیں تو اس میں کیا ہے، کوئی بات نہیں ہے نا۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، بلا کیوں نہیں، من جو اوفا پورا کرے بے عہد ہی اپنا اقرار، اپنا عہد، واتقا اور پرہیزگار رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، فإنہ تو بے شک اللہ
یحب دوست رکھتا ہے المتقین پرہیزگاروں کو۔ سبحان اللہ، گناہوں سے بچتے رہنا پرہیزگاری کی علامت ہے۔ اللہ کا خوف جب ہمارے دل میں ہوتا ہے نا تو تب ہم گناہوں سے بچتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف رکھنا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرتا ہے، یعنی جب ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو جو اسلامی شریعت ہے، جو اسلامی قوانین ہیں، وہ ہم پر لاگو ہو جاتے ہیں، وہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم ان سب کو فالو کریں۔ ہمارا ایک اللہ سے پکا وعدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ جی جو آپ نے ہمارے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے نا، ہم اس کو فالو کریں گے۔ ہم کسی بھی چیز کو یعنی اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، جیسا جیسا آپ نے کہا ہے ہم ویسا ویسا ہی کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ، اور اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتا ہے اور تقوی کی روش اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، گناہوں سے بچتا رہے گا، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو اہل تقوی پسند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے۔ اور اس جگہ پر اب یہ بھی دیکھیے کہ وہ جو علماء اکرام تھے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی جانب اس چیز کو لگاتے ہوں کہ اللہ نے یہ ہمیں کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں تم پر حلال ہیں، تم کھا سکتے ہو کسی کا مال، تو اللہ کہتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ بولتے ہیں جھوٹ اللہ پر اور وہ جانتے ہیں اس چیز کو۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو سارا کچھ پتہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، مگر وہ خود اس بات کو ایسا سمجھ رہے ہیں اور وہ خود لوگوں کا مال کھا رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اِنَّ بے شک اللہ زینہ، جو لوگ یشترونا خریدتے ہیں، حاصل کرتے ہیں بعہد اللہ، اللہ کا عہد، اللہ سے اقرار، و ایمانہم، اور اپنی قسمیں، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، اولئک یہی لوگ، لا نہیں، خلق حصہ، لاہم ان کے لیے، فی میں الآخرات آخرت، ولا اور نہ یکلمہم ان سے کلام کرے گا اللہ، ولا اور نہ ینظر نظر کرے گا الیہم ان کی طرف، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، ولاہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ پیچھے بھی ہم نے ایسی ہی آیہ کریمہ پڑھی نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں حقیر سی قیمت پر، بہت تھوڑی سی قیمت، یعنی دنیاوی قیمت، چاہے جتنی بڑی ہو، بالآخر ختم ہو جانی ہے۔ یہاں کا عیش، یہاں کا مال و دولت، سونا چاندی زیور جو بھی ہے ہمارے پاس، ہم سب کو یہ پکا پتہ ہے کہ یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ ختم ہونے سے مراد ہے کہ ہم نے ختم ہو جانا ہے۔ بے شک یہ چیزیں کچھ عرصہ اور ہمارے بچوں کے ساتھ رہیں گی، پھر ان کے بچوں کے ساتھ، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ یہ اب سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں، ایک نہ ایک دن یہ سب چیزیں ختم ہو جانی ہیں، جب قیامت آنی ہے تو سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ تو پھر یہاں پر جتنا بھی زیادہ ہو چاہے تو وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو چیز ختم ہو جانے والی ہے وہ حقیر ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ قدر و قیمت کس کی ہے؟ جو پائندہ ہے، جو ہمیشہ رہے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ آخری جو نعمتیں ہیں، اخروی نعمتیں، جو جنت کی نعمتیں ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو قیامت میں عطا کریں گے، وہ ہیں بہترین نعمتیں، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ بہت سی تھوڑی قیمت پر اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ بیچ ڈالتے ہیں، کہ جن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں۔ اللہ کہتے ہیں اب آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا میں چاہے وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرا کر لوگوں سے کچھ پیسے لے لیتے ہیں، لیکن اب آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس پر لگا رہے ہیں جو اللہ سے وعدہ کرے گا کہ میں
اے اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب میں اسلامی شریعت کو فالو کروں گا، لیکن پھر وہ اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرے گا، بس جو اس کا جی چاہے گا وہ کھا لے گا، جہاں سے اس کا جی چاہے گا وہ کھا لے گا، وہ اپنی مرضی سے سارا کچھ کرتا رہے گا۔ یا پھر کوئی ایسا عالم اس کو مل گیا کہ جس کو وہ پیسے دے رہا ہے تو وہ اس کی مرضی کے مطابق اس کو دین بتا رہا ہے، کہ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، بھئی ہمیں وہاں پہ کھاتے ہیں، مجبوری ہے کوئی، تو وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ہاں بھئی حلال ہے، ہو سکتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو پیسے دے رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کو صحیح بات بتاؤں گا تو پھر یہ مجھے پیسے تو نہیں دے گا، پھر یہ مجھ پر اپنی لطف و کرم تو نہیں کرے گا۔ تو اگر کوئی ایسا عالم بھی ہے یا پھر خود انسان ایسا سوچتا ہے، اپنی مرضی سے وہ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور نہ ہی اس کو پاک کرے گا، اور استغفر اللہ اس کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ عذاب تو عذاب ہے، یعنی عذاب تو خود عذاب ہے، مصیبت ہے، لیکن علیم، دردناک عذاب، جو عذاب تو ہوگا ہی لیکن اس قدر شدید ہوگا کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو دردناک عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ اور خاص کر کے جو لوگ یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں نا، ان کو تو میں کہتی ہوں کہ ہر قدم پر جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کوئی چیز خریدنا ہوتی ہے، کوئی چیز دیکھنا چاہیے کہ ہم باہر کھانے کے لیے جا رہے ہیں تو آیا کیا ہمیں وہاں پر حلال چیزیں ملیں گی کھانے کے لیے؟ آپ کے گھر میں ہر چیز موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ ہر چیز کا جو ہے وہ دی ہوئی ہے، تمام نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہم گھر میں بھی پکا کے کھا سکتے ہیں، لیکن کبھی دل کرتا ہے بندے کا کہ ہم باہر جا کے کھائیں، تو خدا را اتنا خیال رکھیں کہ حلال اور حرام میں تمیز کریں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں۔ حلال کا جو لقمہ ہے نا، یہ نہیں ہے کہ بس ہم وہ چیز کھا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی لقمہ تمہارے پیٹ میں جائے گا نا، وہ تمہارے جسم کے اوپر، تمہاری سوچ کے اوپر، تمہارے دل کے اوپر، تمہارے دماغ کے اوپر وہ اثر چھوڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس تم نے کھایا اور بس ٹھیک ہے وہ ہضم ہو گیا، نہیں، وہ تمہارے جسم کے اوپر، تمہاری تمام باڈی کے اوپر وہ اثر چھوڑے گا۔ وہ اثر جو ہے وہ اچھا بھی ہوگا اور برا بھی ہوگا۔ اگر تم حلال کھاؤ گے تو اس کا اثر بہترین ہوگا، اچھا ہوگا، اور اگر تم حرام کھاؤ گے تو حرام کا جو لقمہ ہے نا، وہ ظاہر ہے وہ تمہارے اندر برائیاں پیدا کرے گا، وہ تمہارے اندر بے حیائی پیدا کرے گا، وہ تمہیں پھر تم اوپر سے یہ کہو گے کہ تم ایمان والے ہو، تم مسلمان ہو، لیکن اندر سے وہ تمہارے ایمان کو کھوکھلا کر دے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ وہ جہاں سے بھی کچھ کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا وہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہم حلال کا جو پیسہ کما رہے ہیں تو ہم تو بھئی حلال کی کمائی جو ہے وہ اپنے گھر میں لا رہے ہیں، حلال کی جو رزق ہے وہ آ رہا ہے، لیکن اگر اسی حلال کی کمائی سے ہم کہیں باہر جا کر کھانا ایسا کھا لیں جو حلال نہیں ہے، جو حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے، یہاں پر جو ہے وہ چکن ملتا ہے جو حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہوتا، بعض لوگ اس کو خرید لیتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ٹیسٹی ہے بہت، تو لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بحیثیت مسلمان یورپ میں رہنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، تو ہمیں بس پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک بہترین مستقبل دے سکیں، دنیاوی حیثیت سے نہیں، دین کی حیثیت سے، اسلام کی حیثیت سے ان کا مستقبل ایسا ہو کہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کو ایک بہترین مسلمان بنا سکیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، جب ہم اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا نا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی نسلیں دوں گا۔
ماں اچھی ہونی چاہیے. ماں جو ہے وہ اس کو ہر قسم کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے پاس دین کی تعلیم ہونی چاہیے. اگر خود ماں کے اندر جو ہے وہ علم ہوگا نا تو وہ علم جو ہے وہ اپنے بچوں کے اندر منتقل کر سکے گی انشاءاللہ. لیکن اگر ماں کوئی کچھ علم نہیں ہوگا، اگر ایک عورت کوئی کچھ پتہ نہیں ہوگا، تو اگر اس کو فیشن کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہوگا تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو کیا سکھائے گی. تو خدا را اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیے. میری یہ التجا ہے آپ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو قبول کرے. اے اللہ، ہم آپ کے بڑے ہی گنہگار بندے ہیں، بدکار و سیاہکار بندے ہیں، ہم قدم قدم پر لڑکھڑا جانے والے ہیں. اے اللہ، بس آپ ہی ہیں جو ہمیں شیطان مردود کے شر سے بچا سکتے ہیں. بس آپ ہی ہیں جو ہمیں اس ملعون سے بچا سکتے ہیں، ہمارے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھ سکتے ہیں. یہ اپنے رب سے ہر وقت دعا کرتے رہا کیجیے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین.